ڈویژن بھر میں بارش سے موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہواؤں کا راج متلا جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ بارش سے چنے اور گندم کی فصلوں کو فائدہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں میں بوندا باندی کی پیشگوئی کر دی۔ تڑکا مزید مہنگا، گھی کی قیمت میں پھر اضافہ۔ ہول سیل میں اول درجے کا گھی 32 روپے مہنگا، 589 روپے کلو تک جا پہنچا۔ درجہ دوم گھی 66 روپے مہنگا، 556 روپے کلو ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں اول درجے کے گھی کی قیمت 600، جبکہ دوسرے درجے کے گھی کی قیمت 575 روپے کلو تک جا پہنچی۔ شہری بڑھتی مہنگائی پر حکومت کے خلاف برس پڑے۔ غریب آدمی ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ, 150 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾकि ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਨਾ ਸੋ ਲੋग से ज्यादा किया है अब तो हर बंदा मजबूर है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं महंगाई की वजह से। چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں میں مایوسی بڑھنے لگے۔ انتظامیہ کی سنگین لاپرواہی سے سٹوروں پر 2 ماہ سے گھی کی سپلائی بند۔ شہری کہتے ہیں آٹے کا کوٹا بھی کم کر کے ہفتے میں صرف ایک سپلائی دی جا رہی ہے۔ بحران پہ بحران، پاور لومز مالکان پریشان۔ بجلی اور گیس پر سبسڈی ملے گی یا نہیں، فیصلہ ہونے میں 2 روز باقی۔ کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن نے سبسڈی ختم ہونے کی صورت میں احتجاج کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے مرحلے میں مقامی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنا بھی پلان کا حصہ۔ اگر گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو انشاءاللہ ہم اسٹریٹجی اپنی اسی وقت بتائیں گے کہ جب ہم اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ گورنمنٹ اگر اپنے جو کماؤ پوت ہے، ایک جو ارننگ آ رہی ہے، فارن ایکسچینج آ رہی ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹیکسز کی بھرمار، تباہ ہوا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری رک گئی۔ فیصل آباد میں پراپرٹی کے کاروبار سے جڑے تاجر پریشان۔ حکومت سے گین ٹیکس اور رجسٹری ٹیکس کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ رمضان پیکج کے لیے پنجاب کی نگران حکومت کو مزید تفصیلات پیش۔ کم سے کم آمدن والے افراد کو 4000 روپے دینے کی تجویز۔ شہریوں کو کیش دینے کے لیے 16 سے 26 ارب روپے کا نیا تخمینہ مقرر۔ کم آمدن والے 1 کروڑ سے زائد افراد کا مکمل ڈیٹا اپ ڈیٹ کر لیا گیا۔ آمدن کے مطابق کیش کی سہولیات بذریعہ بینک فراہم کی جائیں گی۔ صحت سہولیات فراہمی کے منصوبے فنڈز نہ ملنے کے باعث تاخیر کا شکار۔ فیصل آباد میں علاج گاہوں کی تعمیر کے لیے مختص 52 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز رک گئے۔ ڈسپنسریاں، زچہ بچہ سینٹر، اسپتال کی توسیع اور ٹراما سینٹر فنڈز کے منتظر۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کا بڑا اقدام۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں خواجہ سراؤں کے لیے تحفظ سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری طرف خواجہ سراؤں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شمولیت کے فعالیت کا آغاز کر دیا گیا۔ خواجہ سرا قریبی ناٹرا دفتر جا کر شناختی کارڈ میں اپنا اندراج کرا سکیں گے۔ خواجہ سراؤں نے حکومتی اقدام خوش آئند قرار دے دیا۔ بینزی انکو سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت سارا اچھا کام کیا جا رہا ہے اور ان کو جو پیسوں کے بارے میں، وظیفے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ جنگ میں انتظامیہ اور پولیس کی عدم توجہ کے باعث سے سٹی پائلٹ پروجیکٹ کی توسیع نہ ہو سکی۔ شہر کو محفوظ بنانے کے اہم پروجیکٹ کے لیے صرف کچہری چوک پر ہی کیمروں کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ شہر کے اہم چوک چوراہوں اور شاہراہیں مانیٹرنگ کے بہترین نظام سے محروم۔ نگران وزراء پنجاب کی ہدایت پر سرسبز فیصل آباد کی تیاریاں شروع۔ ضلع بھر میں 5 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ۔ ڈپٹی کمشنر علی حنان کی سربراہی میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن انتظامیہ سے بھی اہم ملاقات کی۔ صدر بار رانا شاہد منیر، سیکرٹری رانا ایم اے بابر، نائب صدر سید جاوید حسنین شاہ اور دیگر کی شرکت۔ وکلا کے چیمبرز، پارکنگ اور رجسٹری کے حوالے سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
فیصل آباد میں انٹرنیشنل وومن کلب کی جانب سے کاروبار کو فروغ دینے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ سابق صدر فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس نکھت شاہد اور سابق ایم پی اے فردوس رائے نے خصوصی شرکت کی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایشین فیڈریشن آف بائیو ٹیکنالوجی پاکستان چیپٹر کی لانچنگ تقریب۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر اقرار احمد، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد کمال، صدر فیڈریشن ڈاکٹر شاہد منصور اور ڈاکٹر کوثر ملک نے خصوصی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری فیڈریشن آف بائیو ٹیکنالوجی ڈاکٹر عامر محمود نے میزبانی کی۔ ٹیکسز کی بھرمار، تباہ ہوا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری رک گئی۔ فیصل آباد میں پراپرٹی کے کاروبار سے جڑے تاجر پریشان۔ حکومت سے گین ٹیکس اور رجسٹری ٹیکس کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ رمضان پیکج کے لیے پنجاب کی نگران حکومت کو مزید تفصیلات پیش۔ کم سے کم آمدن والے افراد کو 4,000 روپے دینے کی تجویز۔ شہریوں کو کیش دینے کے لیے 16 سے 26 ارب روپے کا نیا تخمینہ مقرر۔ کم آمدن والے 1 کروڑ سے زائد افراد کا مکمل ڈیٹا اپ ڈیٹ کر لیا گیا۔ آمدن کے مطابق کیش کی سہولیات بذریعہ بینک فراہم کی جائیں گی۔ صحت سہولیات فراہمی کے منصوبے فنڈز نہ ملنے کے باعث تاخیر کا شکار فیصل آباد میں علاج گاہوں کی تعمیر کے لیے مختص 52 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز رک گئے۔ ڈسپنسریاں، زچہ بچہ سینٹر، اسپتال کی توسیع اور ٹراما سینٹر فنڈز کے منتظر۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کا بڑا اقدام۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں خواجہ سراؤں کے لیے تحفظ سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری طرف خواجہ سراؤں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شمولیت کے فعالیت کا آغاز کر دیا گیا۔ خواجہ سرا قریبی ناترا دفتر جا کر شناختی کارڈ میں اپنا اندراج کرا سکیں گے۔ خواجہ سراؤں نے حکومتی اقدام خوش آئند قرار دے دیا۔ بینزی انکو سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت سارا اچھا کام کیا جا رہا ہے اور ان کو جو پیسوں کے بارے میں، وظیفے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ جنگ میں انتظامیہ اور پولیس کی عدم توجہ کے باعث سے سٹی پائلٹ پروجیکٹ کی توسیع نہ ہو سکی۔ شہر کو محفوظ بنانے کے اہم پروجیکٹ کے لیے صرف کچہری چوک پر ہی کیمروں کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ شہر کے اہم چوک چوراہوں اور شاہراہیں مانیٹرنگ کے بہترین نظام سے محروم۔ فیصل آباد کے طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری، آئی ڈی پی نے اپنے پہلے آفس کا افتتاح کر دیا۔ آئی ڈی پی کنسلٹنسی اور آئٹس میں خاص پہچان کا حامل ادارہ۔ فیصل آباد میں آئی ڈی پی آفس بننے سے طلباء کے لیے بیرون ملک پڑھائی کے بہترین